لوگو الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار کی مثال تمہارے درمیان میں ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی رہی، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم جس کشتی پر سوار رہی، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا۔ اسی طرح جس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کی محبت آ گئی، ان کی تعلیمات آ گئی، وہ شخص بھی گمراہی سے نجات پا گیا، جہنم سے نجات پا گیا۔ میرے آقا نے اہل بیت اطہار کو ایک کشتی کے ذریعے مثال عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی کے ذریعے فرمائی، اور اسی طرح اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت تم کو مل جائے گی۔ تو اس دونوں حدیثوں کو ملاتے ہوئے حضرت مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے ماہر مفسر محدث گزرے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت واہتدینا بنجم ہدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بھی ہم سوار ہیں۔ ہم اہل سنت کی جماعت، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو روشن ستارے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرنے والے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی سینے میں رکھے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کو بھی سینے میں رکھے ہیں، اور فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باعظمت ہستیوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو نجات عطا فرمائے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے، مختلف قسم کے مختلف باتیں سننے میں آتی ہے، کئی گوشوں سے کئی باتیں ہر کوئی پیش کرتا ہے، کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہے، کوئی کسی امام عالی مقام کی شان میں بے ادبی کرے۔ یہ دونوں راستے بھی ہلاکت والے راستے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یہ راستہ بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی بھی صحابی کی شان میں معمولی سی بے ادبی کے الفاظ کہنا، اور کسی بے ادبی کو غور سے شوق سے سننا، یہ تمام چیزیں ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طرح امام علی مقام اہل بیت اطہار میں سے کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک فرد کی گستاخی بے ادبی کو سننا سنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارا یہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، متفقہ مسلک ہے، نہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے، نہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کو برا بھلا کہے، ہر ایک کی محبت کو، ہر ایک کے پیار کو، ہر ایک کی چاہت کو اپنے سینوں میں بسائے، اور اسی راستہ یہ نجات والا راستہ ہے، یہ درمیانی جو راستہ ہے یہ نجات والا راستہ ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک